بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے قافلہ پاک کا داخلہ کربلا اور سرحۂ اطہر کی تقسیم۔ دوستو، 25 یا 26 رجب، 20 یا 21 اپریل جمعرات یا جمعے کا دن ہے۔ تائیدار شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی زر خرید جاگیر کی سرحد پر فاتح شام بی بی صلوات اللہ علیہا کے مختصر سے قافلے کے محمل رکے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تاریخ 25 رجب ہی ہوگی، کیونکہ آنے والی رات شب جمعہ تھی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر شب جمعہ تمام پاک معصومین علیہم السلام کربلا میں تشریف لاتے اور عزاداری کا قیام فرماتے ہیں۔ اس لیے پاک شریکت الحسین بی بی صلوات اللہ علیہا نے بھی ضرور یہ کوشش کی ہوگی کہ ہم اس وقت کربلا پہنچے کہ جب ہمارے پاک نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک بابا علیہ السلام، والدہ گرامی صلوات اللہ علیہا اور بھائی مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام سب موجود ہو، تاکہ ہم انہیں شام کے حالات بھی سنائیں اور ان کو پرسہ بھی دیں، اور وہ سب ہمیں اپنے پاک بھائیوں اور بیٹوں کا پرسہ دیں۔ پہلے ایک مجلس میں اپنے محمل بیان کو یہاں تک پہنچا چکا ہوں کہ پاک پردہ صلوات اللہ علیہن محملوں سے اترے، غیر متعلق افراد کو ہٹا دیا گیا، پردہ کا مکمل انتظام ہوا اور رشتوں کی قربت کے لحاظ سے سرحۂ اطہر تقسیم فرمائے گئے۔ معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے سب سے پہلے جناب امیر قاسم علیہ السلام کا سر پاک برآمد فرمایا، پھر اپنی بیوہ بہاوج صلوات اللہ علیہ کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ قاسم بیٹے علیہ السلام کا سر عطر آپ لیں گی یا سرتاج کا سر ان کی بیوہ بدری صلوات اللہ علیہ کو پیش کریں۔ جناب شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی پاک ماں نے رو کر فرمایا کہ یہ پاک سر ان کی بیوہ بدری صلوات اللہ علیہ کو دینا تو مناسب نہیں ہے۔ ذرا آپ ان کے پاک چہرے کو دیکھیں کہ اپنے سرتاج کا سر دیکھتے ہی جس پر موت کی سی زردی چھا گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پاک سر وصول کرتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں ہی ساتھ چھوڑ دیں۔ میرے لخت جگر کا پاک سر مجھے ہی عطا فرمائیں۔ شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی پاک مپی صلوات اللہ علیہ نے دونوں ہاتھوں پر سر عطر لیا، خشک ہونٹوں پر بوسہ ثبت فرمایا، پھر اسے بیوہ بھاوج صلوات اللہ علیہ کی طرف بڑھایا۔ انہوں نے اپنی پاک ردائے تطہیر کا دامن دراز کرتے ہوئے اپنے نور چشم کا سر وصول کیا اور فرمایا کہ بسم اللہ، آؤ میرے نور نظر اپنی ماں کو گلے لگاؤ۔ میں نے آج جی بھر کے آپ کو پیار کرنا ہے، کیونکہ ایک مدت سے میں آپ کے لیے ترس رہی ہوں۔ بیٹا، مناسب یہی ہے کہ ایک مرتبہ اپنی بیوہ دلہن سے بھی کلام کر لے کہ جو ملکہ شرم و حیا ہونے کی وجہ سے نزدیک آنے کے بجائے دور کھڑی ہو کر رو رہی۔ اس کے بعد معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے ایک اور پاک سر برآمد فرمایا کہ جس کے رخ انور پر مسیں بھیگ کر بہار جوانی کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ اس پاک نوجوان کا سر عطر ہے کہ جن کو 18 سال تک نگاہ بد سے بچانے کی خاطر معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے پردوں اور نقابوں میں پالا تھا۔ پاک سر کو اٹھا کر پہلے 3 مرتبہ چوما، پیشانی، رخسانوں اور ہونٹوں پر بوسہ دیا، پھر فرمانے لگی کہ بیٹا، میرے دل میں حسرت ہے کہ سفر شام کی تھکی ہاری پپی کو آج کم از کم ایک مرتبہ تو ماں کہہ کر پکارو، تاکہ میرے تمام تھکن دور ہو جائے۔ اسی دوران معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے نگاہ فرمائی تو سامنے اس پاک شہزادے کی والدہ صلوات اللہ علیہ حسرت و یاس کی تصویر بنی اپنے لخت جگر کے سر کو دیکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر خاموشی کا سکوت تھا، مگر نگاہیں آنسوؤں کی زبان میں دل میں معجزن طوفان درد کی ترجمانی کرنے میں مصروف تھی۔ پاک بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ آئیں اپنے نور دیدائے دل کا پاک سر یہ سمجھتے ہوئے وصول کریں کہ اپنے کمسن بیڑے کو پہلی مرتبہ آغوش میں لے رہی ہیں۔
مدت سے ترسی ہوئی پاک ماں صلوات اللہ علیہ جلدی سے آگے بڑھی اور کانپتے ہوئے ضعیف ہاتھوں پر پاک سر وصول کرتے ہوئے فرمانے لگی کہ معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر آئیں، آپ کی کریز آپ کو آغوش میں سلائے۔ زندگی بھر جو حسرت میرے دل میں پل رہی ہے آج اس کی تکمیل کروں۔ آپ کو بچپن میں اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر افسوس کہ آج تقدیر نے ایک موقع دیا بھی ہے تو اس رنگ میں کہ خدا کسی ماں کو اپنے نور نظر کی یہ حالت کبھی نہ دکھائے۔ اس وقت عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے چمن نبوت کے ایک بن کھلے غنچہ کا پاک سر برآمد فرمایا کہ زمین کربلا متزلزل ہوئی۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک ماں صلوات اللہ علیہ جگر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے فرمانے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے کمسن لال کو کس طرح ہوش میں لوں گی اور کس طرح اس حالت میں اپنے سرتاج امام مظلوم علیہ السلام کے سامنے لے جاؤں گی، اسے لوری کیسے سناؤں گی، مجھے اس کا گہوارہ لا دیں تاکہ میں اسے گہوارے میں سلا کر لے جاؤں۔ ام المصائب بی بی صلوات اللہ علیہ نے پروردگار وفا علیہ السلام کا پاک سر ان کی ہمشیر کے سپرد کیا۔ جب پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کی نظر اپنے وفا کے خالق بھائی علیہ السلام پر پڑی تو بے سخت رونے لگی اور فرمایا کہ اے مالک ملک وفا آنکھیں کھولے اور آج اپنی ان پاک بہنوں کی کیفیات ملاحظہ کرے کہ جن کا ادب و احترام ملحوظ رکھنا آپ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ القصہ تمام شدائے کربلا علیہ السلام کے سرہائے اطہر پاک مستورات میں تقسیم کر دیے گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کا پاک سر معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے خود اٹھایا۔ اس وقت ایسا سما تھا کہ مستورات صلوات اللہ علیہ ان کے ہاتھوں میں شدائے کربلا علیہ السلام کے فقط سر نہیں تھے بلکہ جوانان بنی ہاشم علیہ السلام کے پاک جنازے تھے۔ جس وقت یہ پاک مستورات صلوات اللہ علیہ یہاں سے مقتل کی طرف روانہ ہوئی تو معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہ کے بہنوں کتاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا شدت غم سے لرزنے لگی۔ یا حلال ربا استتم کمالا قصف فاہدا غروبا، اے میرے بخت و اقبال کے روشن چاند، ابھی تو آپ درجہ کمال تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ علام و مذاہب کے گرہن کی زد میں آ گئے۔ ابھی تو آپ کی شفقت اور رحمت کی روشنی سے ہم فیضیاب بھی نہ ہونے پائے تھے کہ آپ ہمیشہ کے لیے غروب ہو کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس حالت میں مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ پاک مزاروں کی طرف روانہ ہوئی کہ گریہ اور بہنوں کی صدائیں صحرائے کربلا میں گونج رہی تھی اور ماتم کی آواز سے ارض و سما کانپ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے یہ دعا ضرور کی ہوگی کہ اے رب الارض والسماوات ہمیں اپنے پاک بھائیوں کے گھر جلد دوبارہ آباد دکھا، کیونکہ ان کے پاک گھر کی ویرانی اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاک منتقم قائم آل محمد اجر اللہ فرج شریف کو جلد اذن ظہور و خروج عطا فرما تاکہ وہ ظالمین سے ہم سب پر روا رکھے گئے تمام مظالم کا انتقام لے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام ذلہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 5 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک چین شاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین، یا ولی مولا کریم کربلا علیہ السلام، یا منتقم مولا کریم کربلا علیہ السلام، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔